کہ کل کو آپ بھی افتخار بھائی کی طرح جو ہے وہ میری ہیلپ کر سکیں، میرے کچھ اسٹوڈنٹس کو، میں آپ سے بھی کچھ کبھی موونگ ایوریج کا کبھی کینڈلسٹک کا جس میں کوئی ایکسپرٹ ہو جائے، میں آپ سے پریزنٹیشن دلواؤں، آپ سے تھوڑا سا مجھے میرے اسٹوڈنٹ کو ایک علیحدہ ورژن ملے گا اور ان کے لیے زیادہ ایزی فیل ہو جائے گا۔ سو میں اب یہاں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، ہم کام کی طرف چلتے ہیں۔ افتخار بھائی پلیز گو ہیڈ، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم۔ تو دوستوں forbes.com کی طرف سے میں افتخار، اور آج ہم بات کریں گے فنڈامنٹل ٹریڈنگز اور فنڈامنٹل ٹریڈنگز کے ایکسٹریکٹ اور فنڈامنٹلز نیوز، بنیاد۔ فنڈامنٹل کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، جسے کہتے ہیں فنڈامنٹل مائنڈ، وہ ہم بنیادی طور پہ ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل کیا ہے۔ ہم لوگ بیسکلی، اگر ہمارا جو گروپ ہے یہ ٹریڈر ہے، ہم سے مراد یہ ٹریڈر گروپ سب کا، ہم لوگ ٹیکنیکل انالیسس کر کے ٹیکنیکل ٹریڈر کہلاتے ہیں۔ ہم لوگ ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں۔ ٹیکنیکل ٹریڈنگ کیا ہے؟ ٹیکنیکل ٹریڈنگ یہ ہے کہ آپ چارٹ پہ ٹوٹل ٹریڈ کرتے ہیں، چارٹ پہ آپ کینڈل پیٹرن دیکھتے ہیں، چارٹ پہ آپ موونگ ایوریج لگاتے ہیں، چارٹ پہ آپ اس فلوٹ اینڈ ریسسٹ کو لائن لگاتے ہیں اور اس کو اس پہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بھی نیوز مارکیٹ میں آتی ہے تو سارا یہ بار بار آپ نے بات سنی ہوگی، سارا نظام گرم گرم ہو جاتا ہے، سارا نظام گرم گرم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں کافی یہاں پہ مشکل ہے لوگوں کو کہ نظام کیوں گرم گرم ہو جاتا ہے، خبر ہماری مارکیٹ کے اوپر، فورکس مارکیٹ پر کیوں اتنا اثر کرتی ہے، خبر کا ایسا کون سا پہلو ہوتا ہے جو کہ ہماری مارکیٹ میں ہماری تمام ٹریڈنگ کو فیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جناب کہ ہیمر بن گیا ہے اور بنا بھی سپورٹ پہ ہے اور بڑا خوبصورت بنا، اس کی وک بھی کوئی نہیں ہے اور 3 گنا لمبی اس کی لائن ہے۔ ہیلو، آپ جاری رکھیں سر، سن رہے ہیں، میں نے وہ مائک میوٹ کیے ہیں سب کے تاکہ وہ شور ایک آ رہا تھا بچوں کا ادھر سے۔ افتخار بھائی آپ کنٹینیو رکھیں اور باقی سب لوگ سن لیں، میں نے آپ سب کے مائک میوٹ کر دیے ہیں، اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ چیٹ باکس میں فوراً ٹائپ کیجیے گا۔ تھینک یو۔ افتخار بھائی گو ہیڈ پلیز۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیمر بن گیا اور بنا بھی سپورٹ پہ ہے اور بنا بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کی وک بھی نہیں ہے، اس کی جو نیچے والی وک ہے وہ باڈی سے 2-3 گنا زیادہ بھی ہے، اور جناب جو ہے نا وہ بنا بھی سپورٹ پہ ہے اور وہ بنا بھی ہے ڈاؤن ٹرینڈ کے اینڈ پہ ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں جناب مبارک ہو رئیس صاحب، مبارک ہو جناب، اب جو ہے نا جو ہیمر بن گیا تو ڈالر آئیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹریڈ لگاتے ہیں بائی کی تو وہ ساری کی ساری مارکیٹ نیچے گرنا شروع ہوتی ہے، وہ ہیمر ہمارے سر پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچتے ہیں یار forex.com نے تو کہا تھا کہ ہیمر بنے گا ڈالر آئیں گے، تو یہ تو ہمارے سر پہ ہیمر چلنا شروع ہو گیا۔ تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ گائل صاحب یہ ایسا کیوں ہے؟ پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ گائل صاحب ایسا کیوں ہے؟ یہ جو ہیمر تھا یہ تو ڈالر دینے والا تھا، یہ تو ہمارے سر پہ برسنا شروع ہو گیا، گائل صاحب یہ ایسا کیوں ہے؟ تو سر یہ افیکٹ ہوتا ہے خبروں کا جو ہماری مارکیٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ فورکس مارکیٹ اور تیز ہوا چلنے سے بھی متاثر ہو جاتی ہے، خبر تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور خبر ایک ایسی اسٹرانگ چیز ہے کہ خبر جو ہے وہ آپ کی اور میری ذات پہ، آپ کے اور میرے گھر پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کی اور میری ذات پہ ایک طرح سے اور گھر پہ 2 طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب بھی فرض کریں ہم سب فورکس ڈیلنگ کر رہے ہیں، سب ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو خبر آئی، ہم سب کو فائدہ ہوا، اٹ مینس کہ ہم خوشحال ہوئے، تو ہماری فیملی بھی ظاہر اس سے اثر لے گی، آپ بھی خوشحال ہوئے، آپ کی ذات پہ اثر ہو گیا نا کہ آپ کو پروفٹ ہوا تو آپ خوشحال ہو گئے۔ تو اب آپ کی فیملی کو بھی ظاہر آپ سے بینیفٹ ہوگا، جب آپ کا پروفٹ اچھا کر رہے ہوں گے، آپ اچھا کما رہے ہوں گے تو آپ کی فیملی کو بینیفٹ ہوگا۔ تو ایک تو اس طرح بھی آپ کی فیملی اس خبر سے متاثر ہو گئی، اور دوسرا ڈالر یا کسی بھی کرنسی کے بڑھنے یا کم ہونے سے مارکیٹ کی روزمرہ اشیاء کی جو ریٹس پہ فرق پڑتا ہے، جو ان کی قیمتوں پہ اثر اندازی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے گھر پہ افیکٹ کرے گی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ فورکس مارکیٹ تو بڑی دور کی بات ہے، خبر آپ کی اور میری ذات پہ اور آپ کے اور میرے گھر تک کے اندر آ کے افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ اتنی اہم ہے کہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ڈائریکٹ ہم بات شروع کرتے ہیں جی خبر کس قسم کی ہوتی ہیں، کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اور خبروں کو جو ہے کس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے اردو میں اتنی تفصیل سے آپ کو پورا گوگل سرچ کر لیں، آپ کو کہیں بھی اردو میں اتنی تفصیل سے فنڈامنٹل پہ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو فنڈامنٹل پہ اس سے بہتر، اس سے اچھی اب سے پہلے نہیں ملے گی تفصیلات جو آپ کو جاری کرنے لگے۔ تو یہ ہماری امپورٹنٹ نیوز انڈیکس ہے۔ سب سے پہلے ہم اہم خبریں بات کریں گے، وہ ہے FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی۔ اس کے بعد ان امپلائمنٹ ریٹ پہ بات کریں گے،
यूएस एवरेज ओवरली अर्निंग पे बात करेंगे, यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बात करेंगे, इसे सीपीआई भी कहते हैं, कोर सीपीआई पे बात करेंगे, यूएस कोर रिटेल सेल्स पे बात करेंगे, यूएस न्यू होम सेल्स पे बात करेंगे, यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज पे बात करते हैं, यूएस रिटेल सेल्स पे बात करते हैं, यूएस ट्रेड बैलेंस पे बात करते हैं, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पे बात करते हैं। ये वो मेन खबरें हैं। मैं यूएस इसलिए लिख रहा हूँ कि ये खबरें हर मुल्क की, मिसाल के तौर पे एफओएमसी हर मुल्क की आती होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हर मुल्क का आता है, कनाडा का भी आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी आता है, न्यूजीलैंड का भी आता है, लेकिन अमेरिका चूंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, इसलिए अमेरिका की खबरें जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में आती हैं। वो हफ्ते में एक बार, महीने में, बाकी मुल्कों की अगर महीने में एक बार आती है तो इसकी हफ्ते में एक बार आती है। इससे मैं यूएस की मिसाल दे रहा हूँ कि समझने में आसानी रहे। तो एफओएमसी क्या है? एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी होती है जो रिजर्व्स, असासे, फेडरल रिजर्व्स, वफाकी असासे, वफाकी खजाना जिसे कहते हैं, जो हमारा अक्सर खाली रहता है मुल्क का, ये वो जो है ना, ये उनका भरा रहता है सर। इसलिए वो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी को, उनकी पॉलिसीज बनाती है, जो मॉनिटरिंग करती है इसकी, इसको एफओएमसी कहते हैं, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये ओपन मार्केट कमेटी होती है। जिस तरह आप ओपन मार्केट से डॉलर परचेज करते हैं ना, इंटरबैंक के रेट और होते हैं, ओपन मार्केट के और होते हैं, ये ओपन मार्केट कमेटी होती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उनको तैयार करती है, उनका तयन करती है। इसके 12 मेंबर होते हैं टोटल। उसमें 7 मेंबर्स जो हैं वो तो गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से होते हैं, और 5 मेंबर्स जो हैं वो रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट। रिजर्व क्या है आपको बताया? रिजर्व वो सासे हैं जो मुल्क के मलकियत होते हैं। तो ये बैंक होते हैं जो उन सासों को यूज करते हैं, उनको आगे से इन्वेस्ट करके उनसे मजीद पैसे कमाते हैं या उनसे मजीद सासों को, रिजर्व को बढ़ाते हैं। तो ये मुख्तलिफ रिजर्व बैंक होते हैं। तो ये 12 में से 5 बंदे जो हैं वो इन 5 मुख्तलिफ रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो इस एफओएमसी के मेंबर होते हैं। अब एफओएमसी की साल में तकरीबन 8 मीटिंग्स तो मस्ट है, 8 जरूरी मीटिंग होनी है, लाजमी मीटिंग जो है वो उनकी 8 है, जो जरूरत पड़ने पे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एफओएमसी के मेंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, कभी एक मेंबर कभी दूसरा मेंबर। अब एफओएमसी का काम क्या है? एफओएमसी का काम यह है कि जितने भी रिजर्व्स हैं, इस हादसे हैं उस मुल्क के, फेडरल, सूबों के नहीं, मरकज के, जो कि पूरे मुल्क की स्टेट की मलकियत है, ये उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को तयन करती है, उनको मॉनिटर करती है, उनका ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनसे कहाँ से इनकम लेनी है, कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक, ये जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इन लोगों की वजारत होती है। जिस तरह हमारी वजारत दाखिला मिसाल के तौर पर, उसमें उसका जो सरबराह है वो वजीर दाखिला चौधरी निसार है। इस तरह ये एक हर महकमे का वजीर होता है जो कि उस महकमे का सरबराह होता है, लेकिन हर महकमे ने एक थिंक टैंक बनाया होता है। थिंक टैंक का काम क्या होता है? उनका काम होता है सोचना। बस सोचे जाओ, सोचे जाओ, सोचे जाओ बैठ के। क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि हम जिस इदारे के थिंक टैंक में शामिल हैं, इस इदारे में को हम मजीद कैसे तरक्की दे सकते हैं, ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्की करे, ये अपने पैरों पर खड़ा होने के अलावा मुल्क को सरमाया मुहैया करने की कोई ऐसे सूरतें बनाए कि ये तरक्की करे। तो वो थिंक टैंक सोचता है, आपस में डिस्कस करते हैं, नई नई स्कीमें लेके आते हैं, उनकी मुकम्मल तौर पे पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं, फिर एक पॉलिसी बना के वो मिनिस्टर को दे देते हैं। अब ये जो थिंक टैंक है, ये उस मिनिस्टर के अंदर नहीं होता। थिंक टैंक जो है, ये थिंक टैंक कमेटी के चेयरमैन के अंदर होता है, जो कि अक्सर किसी मुल्क का सदर ही होता है। तो ये थिंक टैंक जो है, ये जो भी पॉलिसीज बना के देगा, उस वजह से वो पॉलिसीज पे अमल करना जरूरी होगा। तो ये फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एक थिंक टैंक टाइप कमेटी है। इनका काम सोचना तो नहीं है, ये पॉलिसी को मुतय्यन करते हैं, रास्ते मुतय्यन करते हैं। तो इसलिए अगर एफओएमसी का रेशो ज्यादा आता है, मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम 220 के था, तो अब 295 के आगे एक मिसाल है, तो इससे किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की बेहतरी की, उसकी सेहत का अंदाजा होता है कि इकोनॉमी कितनी सेहतमंद है। तो अगर इसका रेशो ऊपर आता है, इट मीन्स इकोनॉमी बहुत ज्यादा सेहतमंद हो गई। जब इकोनॉमी सेहतमंद होती है तो जाहिर है मुल्क में तरक्याती काम मजीद बढ़ेंगे, मुल्क में सरमायाकारी और होगी, नए रास्ते खुलेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, नए हॉस्पिटल बनेंगे, और इसके अलावा भी हुकूमत 100 किस्म के जो नए मादनियात ढूंढने के नए कुएं खोद सकती है, ऑयल ढूंढने के नए कुएं खोदने के कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती काम करेगी। तो एफओएमसी जो है, ये जब रेशियो इसकी हाई आती है,
لاسٹ پریویس خبر کے. یہ جو چارٹ ہوتا ہے نا, جو پریویس لکھا ہوتا ہے نا, وہ لاسٹ ٹائپ کی خبر ہوتی ہے کہ پریویس جو ہے وہ لاسٹ جو بتایا گیا اتنا تھا, اب اتنا اضافہ ہوا, اتنا نقصان ہوا. تو یہ جو ہے جب یہ ہائی آتی ہے تو اٹ مینس کہ اب ملک میں ترقیاتی کام ہوں گے, نئی اسکیمیں بنے گی, نئے لوگ آئیں گے, ملک کے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, غیر ملکی سرمایہ کار آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ تو اب فرض کریں آج ایف او ایم سی آئی, ایف او ایم سی کے آتے ہی ریٹ ڈالر کا بھاگ کے اوپر چڑھ جاتا ہے, نیچے آ جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ابھی تو ایف او ایم سی نے اعلان کیا کہ ہماری ریشو جو ہے وہ جناب ہائی گئی ہے, اتنی ہائی گئی ہے لاسٹ ٹائم سے. تو ابھی تو اس نے کچھ اسکیم کا اناؤنس بھی نہیں کیا, ابھی تو اس نے کوئی ترقیاتی کام اناؤنس نہیں کیا کہ ہم کیا کریں گے, کوئی وے بھی نہیں دیا کہ ہم کیا کریں گے. تو یہ ڈالر کیوں اتنی جلدی اوپر بڑھ گیا بھائی؟ ڈالر ان خبروں سے اس لیے افیکٹو ہوتا ہے کہ ایف او ایم سی ایک بیسک خبر ہے جو ملک کی صحت کا مکمل اور فائنل اشارہ دیتی ہے کہ ملک کی اقتصادی حالت کی جو صحت ہے وہ کیسی ہے. اب جب اس نے 100% بتا دیا کہ ہماری صحت پہلے بھی بہتر تھی, تو اب تو ہم اور پہلوان ہو گئے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مسٹ ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے سرمایہ کاری ہوگی, نئی اسکیمیں بنے گی 100%. بے شک وہ 1 ماہ بعد سٹارٹ ہو, 2 ماہ بعد سٹارٹ ہو, 6 ماہ بعد سٹارٹ ہوگی مسٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اوپر جاتی ہے فوراً, کیونکہ ابھی تو 6 ماہ بعد اعلان ہوگا نا اسکیموں کا, پھر لوگ آئیں گے, پھر انویسٹ کریں گے. تو مارکیٹ کے اوپر نہیں جاتی. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ مارکیٹ اس کے اوپر جاتی ہے بھائی کہ میں اگر فرض کریں ٹریڈر ہوں یا رحیل بھائی ٹریڈر ہے, تو رحیل صاحب دیکھتے ہیں کہ ایف او ایم سی کی ریشو جو ہے وہ آپ پائیے یار, تو بہت زبردست کام جو ہے نا وہ ہو رہا ہے, تو ہونے کے چانسز ہیں آگے سے. تو رحیل بھائی کیا کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب غیر ملکی سرمایہ کار آئیں گے, وہ اپنی کرنسی کے عوض ڈالر بائی کریں گے. جب ڈالر بائی ہوگا تو ڈالر کا ریٹ آٹومیٹک اوپر جائے گا. تو ڈالر بائی کرنے کے لیے وہ اوپن مارکیٹ میں بھی آئیں گے, ڈالر بائی کرنے کے لیے بینک سے لمیٹڈ بائی بھی کریں گے, کیونکہ بینک سے لمیٹڈ بائی ہوتا ہے ہمیشہ, اوپن مارکیٹ میں جتنے مرضی خرید لیں بیچ لیں آپ. تو یہ ڈیلر, یہ جو بڑی ٹرانزیکشن ڈیلر جو فورکس مارکیٹ کے ہوتے ہیں, یہ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ڈالر اسٹارٹ کرنے کے لیے بڑی جو ہے نا یہ ڈیلنگس کرتے ہیں, ڈالرز کو پرچیز سیل کرتے ہیں کسی بھی کرنسی کی. میں ڈالرز کی مثال دے رہا ہوں, مجھے بات کر رہے ہیں ایف ایم سی یو ایس اے کی. تو یہ ڈالرز کو خریدنے کے لیے, اسٹارٹ کرنے کے لیے فوری اس ریٹ پہ خریدتے ہیں. پتا کل سے ریٹ یا ابھی سے ریٹ بڑھنا شروع ہوگا, 1 ماہ بعد یا 15 دن بعد لوگ آنا شروع ہوں گے, تو ہم زیادہ ریٹ پہ بیچیں گے. اس لیے مارکیٹ اوپر بھاگتی ہے, نیچے آتی ہے. فوری اثر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بڑی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں بڑے ڈیلر. جس نے ایکسنس ہے وہ بھی ایک ڈیلر ہے, رحیل نواز بھی ایک ڈیلر ہے, آپ بھی ڈیلر ہیں, میں بھی ڈیلر ہوں, ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں نا. تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ایکسنس نے خریدی ہے, 2 مثال دے رہا ہوں, ایکسنس نے خریدی ہے, 2 کروڑ ڈالر لے لیے. میں دیکھ رہا بھائی دیکھتے ہیں یار ایکسنس نے 2 کروڑ ڈالر لے لیا, تو میں بھی کوئی 10-20 ہزار ڈالر لے لوں. وہ بھی لے لیتے ہیں. ان کو دیکھ تو میں دیکھتا ہوں یار رحیل صاحب میرے استاد ہیں, انہوں نے جناب جو ہے ڈالر خریدنا, تو ظاہر ہے فائدہ ہوگا, چلو میں بھی 2000 ڈالر لے لیتا ہوں. اب 2000 ڈالر میں بھی لے لیتا ہوں, تو مارکیٹ تھوڑی سی اوپر جاتی ہے, تو لوگ یہ 0.01 لاٹ والے بھی بھاگ کے وہ ڈالر خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو مارکیٹ جو ہے وہ, میری آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے, بہت سب اچھا جا رہا سب کچھ. اچھا مجھے سب لوگ بتائیں, جاگ رہے ہیں سو گئے ہیں؟ تیمور, نکاش, شاہد, وسیم, ساجد, پلیز سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر سمجھ آ رہی ہے بالکل. کہ شاہدن سر میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں, بہت اچھا لیکچر دے رہے ہیں افتخار بھائی. ماشاء اللہ افتخار بھائی تو لگتا ہے جیسے ٹیچر ہیں. ہاں صحیح. یہ ہیں ٹیچر. اچھا افتخار بھائی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایف او ایم سی کی جو بھی نیوز آتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے, کہ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے. یہ خبر کا امپیکٹ جو ہے اگلی ایف او ایم سی, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 8 میٹنگز ان کی سال کی مسٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود ضرورت کے تحت یہ لوگ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کرتے ہیں مثال کے طور پہ آج ایف او ایم سی نے اپنی پالیسی اناؤنس کی کہ جناب ہم پچھلے سال کے نسبت اس سال جو ہے نا 10% پروفٹ میں رہے ہیں, تو ہمارے حساب سے جو ہے نا 10% بڑھ گئے. اب ہم اس میں سے گیس جو ہے وہ فلاں ملک کو دے کے اس سے ہم گولڈ لیں گے, یا فلاں ملک کو تیل بیچیں گے اتنے ڈالرز کے عوض. تو وہ پالیسی کا اعلان تو کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس پالیسی ہم کتنے % گین کریں گے, ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس پالیسی سے, وہ یہ بھی بتاتے ہیں. اس میٹنگ کے بعد جو اس کی خبر آؤٹ ہوتی ہے اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم اب مزید ہماری پالیسیز کیا ہیں, ہم لوگ کیسے اس سے یوٹیلائز کریں گے اپنے تمام ایف او ایم سی کے جو ساتھی ہیں ان کو. تو وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ 2 ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا جی ہم گیس دیں گے کہ کسی ملک اور وہاں سے سونا لیں گے تو ہمیں جو ہے نا 35% پروفٹ ہو جائے. تو وہ 35% پروفٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ تو جب نیکسٹ میٹنگ ہوگی تبھی آئے گا نا 35% پروفٹ ہو گیا ہے. نہیں, یہ اسی وقت آتے ہیں, ان میں سے کوئی ممبر نکلتا ہے, وہ پریس کانفرنس اناؤنس کرتا ہے, پھر پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی ہم نے جو 2 ماہ پہلے اعلان کیا تھا نا کہ ہم گیس فرام ملک کو
बेचेंगे और 35% जो प्रॉफिट लेंगे, तो जी वो 35% प्रॉफिट हमने गेन कर लिया, हमने गोल्ड गेन कर लिया, लादा हमारी एफएमसी जो ज्यादा बुलंद हो गई है, तो वो अगली खबर आने तक पिछली खबर इफेक्टिव रहती है। अब मिसाल के तौर पे एफएमसी में आपने 295 के था इस बात का, के 1000 को कहते हैं, 1 के मीन 1000, 2 के मीन 2000, 295 के था, तो वो के जो है वो 295 तो था। अब इन्होंने नई पॉलिसी का ऐलान किया कि जी मिसाल के तौर पर, ये फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, इन्होंने अनाउंस किया जी कि हम गोल्ड देके जो है ना किसी मुल्क से गैस लेंगे, तो उसमें हमें जो है ना जी 32% प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट हो गया 40%, तो इन लोगों ने सोचा प्रॉफिट 40% हो गया तो सेहत और अच्छी हो गई है, डॉलर मजीद ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट रह जाता है 10% या उसमें लॉस हो जाता है, तो फिर पिछली खबर का फैक्टर टूट गया ना, क्योंकि पिछली खबर तो थी सेहत की बेहतरी की तरफ, एफओएमसी की बेहतरी की तरफ, हाई रेशो की तरफ थी, तो प्रॉफिट गेन नहीं कर सके, या प्रॉफिट गेन कम हुआ या लॉस हुआ। इस सूरत में पिछली जो है इनकी जो बताई गई रेशो थी उसमें फर्क आ गया ना, तो फौरी तौर पर मार्केट में फर्क आ जाएगा, क्योंकि जब इनके रिजर्व में फर्क आता है तो मार्केट में फर्क आता है। इसलिए एक खबर तकरीबन अगली खबर चलने तक इफेक्टिव रहती है। तो एफओएमसी जो आप समझ गए होंगे कि एफओएमसी क्या होती है। अब जब आप कभी भी देखेंगे किसी फॉरेक्स फैक्ट्री में कि एफओएमसी की खबर आ रही है, तो आपको फौरन ध्यान में आ जाएगा ये फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है और ये सासों का ऐलान करेगी, लिहाजा आप उससे पहले तैयार होकर बैठ जाएंगे कि अगर ये सासे बेहतर हुए तो। ये कितनी देर बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 माह इम्पैक्ट रहता है इसका या 6 माह? सर ये इनकी पूरा शेड्यूल है, मैं आपको दे देता हूँ पूरे साल का, अभी मैं सेव स्क्रीन पे कर दूंगा। इनके शेड्यूल है सर, आप वो देख लें, उसमें forestfactory.com में देख लें, हर महीने की एफओएमसी तकरीबन हर महीने एक बार होती है एफओएमसी तकरीबन, तो वो आपको एफओएमसी का मिल जाएगा, वो रेड में होता है, रेड में होता है, वो रेड ब्रीफ के साथ होती है न्यूज। तो ये तो थी एफओएमसी के मतलब, अगर इसके मतलब क्वेश्चन है तो कर लें, एफओएमसी से फिर आगे चलते हैं। एक एफओएमसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि एफओएमसी के अलग अलग नाम आ जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इन सबको भी पता हो, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा पता है। एफओएमसी मीटिंग, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, एफओएमसी कॉन्फ्रेंस, एफओएमसी जो होती है वो प्रेस रिलीज, तो इनमें थोड़ा सा इनको डिफरेंस बता दें कि इनके क्या क्या। सर एफओएमसी मिनट्स जो होते हैं, मिनट्स कहते हैं नोट्स को। जब मीटिंग हुई, मीटिंग में नोट्स तैयार हुए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया कि जी हमारी मीटिंग में ये तय हुआ, गैस पे में 10% प्रॉफिट हुआ, और ये जो है ऑयल पे में इतना प्रॉफिट हुआ, कैश पे में इतना प्रॉफिट हुआ, और ये वाला रिजर्व बैंक इतने प्रॉफिट में गया। ये मिनट्स रीड किए जाते हैं, फाइनल रिजल्ट को राइट किया जाता है, तो इसको मिनट्स कहते हैं सर। एफओएमसी रिलीज या प्रेस रिलीज को कहते हैं सर। एफओएमसी जिसे बताया मेंबर्स बाजू का जो पिछली लगाई हुई स्कीम के मतलब बताते हैं कि हमने जो वो स्कीम शुरू की थी उसका क्या रिजल्ट आया, तो वो एफएमसी कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, या उसे एफएमसी रिलीज भी कहते हैं। तो ये इस तरह से है, ये मुतल्लिक एफओएमसी के ही सब खबरें, ये कमेटी की ही खबरें हैं, लेकिन कोई तहरीरी है कोई जुबानी है, इतना फर्क है, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसलिए आप उसी एफओएमसी को नजर में रखें जो आप forestfactory.com पे रेशो देखते हैं। ओके, प्लीज गो अहेड, आगे जी सर। इसके बाद अगली खबर पे आते हैं जी, वो है जी अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सक्यूज मी सर, इफ्तिकार साहब, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। एफओएमसी जो है इसका मतलब है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। रहील भाई ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपने जो है ना न्यूज के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो जिस तरह से आप इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, मैं आपकी बात प्लीज, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको छोटी सी बात, ये जो हम लोग हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, हम फंडामेंटल ट्रेडर्स नहीं है। हम हेट करते हैं न्यूज से, क्योंकि आप चार्ट पे सारे इंडिकेटर्स लगा के बैठे होते हैं, अपना अंदाजा लगा के, तखमीना लगा के बैठे होते हैं। आपको पता होता है जी हमारे इस चार्ट के मतलब मार्केट में जनरल मार्केट उसकी उलट चली जाती है। दिस इज व्हाई वी हेट न्यूज। लेकिन न्यूज से के बगैर टेक्निकल ट्रेडिंग नहीं चल सकती। इन न्यूज को समझने का मकसद और मतलब क्या है? दो तरह की इन न्यूज से फायदा लिया जा सकता है। फायदे दो तरह के होते हैं न्यूज के। न्यूज के नुकसान तो आपको पता ही है ना क्या होते हैं, कि मार्केट उलट चली जाती है, हमारी ट्रेड्स जो फेल हो जाती हैं, हमारे सारे इंडिकेटर जो है फेल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। लेकिन इनके फायदे क्या है? इनको समझने के फायदे क्या है फंडामेंटल को। देखिए मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूँ, टेक्निकल ट्रेडर्स जो है वो फंडामेंटल के मुताज हैं, लेकिन फंडामेंटल टेक्निकल ट्रेडिंग की मुताज नहीं है। इसलिए कि जो लोग फंडामेंटल पे ट्रेड करते हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, वीक्स मंथली ट्रेड्स करते हैं, वो लोग मंथली चार्ट पे ट्रेड करते हैं, एक खबर से अगली खबर तक ट्रेड करते हैं। एक खबर अगर छमाही है 3 माह बाद आती है तो 3 माह तक ट्रेड लगाए रखते हैं नेक्स्ट न्यूज आने तक। तो जो वो लोग हमारे
اس کے محتاج نہیں, ہمارے چارٹ کے محتاج نہیں, وہ ٹیکٹیکل ٹریڈنگ. کیونکہ ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ میں ہوں, یا راہیل بھائی ہوں, اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ نیوز کا کیا افیکٹ ہے. وہ ٹی وی پہ بیٹھے FOMC سن رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یار ریشو اتنی بڑھ گئی ہے, $100 جائے گا, وہ فون اٹھاتے ہیں کہتے ہیں $10 پرچیز کر لو. انہوں نے تو چارٹ نہیں دیکھا, انہوں نے تو کینڈل نہیں دیکھی. لیکن ہم لوگ کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں ان سے؟ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نیوز کے ٹائم پہ ٹریڈ بند کر دیں, نقصان سے بچ جائیں. نقصان سے بچ جانا بھی فائدہ ہی ہے نا. آپ کا بیلنس جو ہے, آپ کا اکاؤنٹ بیلنس اگر وہ کم نہیں ہو رہا کسی وجہ سے, تو وہ تھوڑی دیر کا افیکٹ نیوز کا ہوتا ہے مارکیٹ, اس کے بعد آپ دوبارہ پھر ٹریڈ سٹارٹ کر دیں, آپ نقصان سے بچ گئے. دوسرا فائدہ یہ آپ اس کو بہتر سمجھ کے تو آپ اس پہ ٹریڈ لگا کے اس سے کچھ پپس یا زیادہ یا کم جتنے بھی آپ پسند کریں پپس کما سکتے ہیں. تو اس طرح نیوز جو ہے اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں, ایک نقصان سے بچا جاتا ہے اور ایک جو ہے فائدہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے FOMC کا, کیونکہ سب سے اہم ترین خبر ہوتی ہے امریکہ کی. امریکہ کی خبر تو اس لیے اہم ترین کہا جاتا ہے کہ US ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی ہے. جس طرح ہماری قومی زبان اردو ہے, انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے, اس طرح انٹرنیشنل کرنسی جو ہے وہ ڈالر ہے. تو ڈالر کے متعلق زیادہ بات ہوگی نا ہر جگہ, کیونکہ انٹرنیشنل جو ہے اس لیے. میرے نزدیک تو یہ چیزیں لاس سے بچنا ہی سب سے بڑا پروفٹ ہے فورکس میں. کوئی بندہ اگر لاس سے بچ جاتا ہے دیٹ مین وہ 100% پروفٹ میں ہے فورکس میں. بالکل ایسے آئی ایگری سر, ایگری. اس کے بعد آ جاتی ہے بھائی اگلی خبر کی بات کرتے ہیں. اگر کوشچن ہے FOMC کے متعلق تو آپ پوچھ لیں, نہیں ہے تو اگلی خبر ہے ان امپلائمنٹ ریٹ. جیسا کہ آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ بے روزگاری کی شرح ہے. یہ کن لوگوں کی بے روزگاری ہوتی ہے؟ یہ ایک لیبر فورس ہوتی ہے ہر ملک میں. لیبر فورس سمجھتے ہیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں, پاکستانی طریقے سے جلدی سمجھ آ جائے گی. لیبر فورس آپ سمجھ لیں پاکستان میں ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے, اس کے ساتھ 10 یا 15 یا 20 مزدور ہوتے ہیں. وہ ٹھیکہ لیتا ہے کسی فیکٹری میں, جناب کہ میں آپ کی جو ہے نا یہ سامان گوداموں سے اٹھا کے گاڑیوں میں لوڈ کرواؤں گا یا گاڑیوں سے اتار کے گوداموں میں رکھواؤں گا. تو میرے ساتھ آپ جو ہے نا ٹھیکہ ختم کریں گے سال کا 6 مہینہ, مجھے فی گاڑی کیا کرایہ پے کریں گے, تنخواہ یا ٹھیکہ یا جو بھی کہتے ہیں, تو آپ کیا پے کریں گے مجھے فی گاڑی کا یا منتھلی کا یا پراپرلی ویکلی کا یا جس طرح بھی طے کرتے ہیں. تو وہ جو ہوتی ہے لیبر فورس کہلاتی ہے, اس طرح کی جو لیبر ہوتی ہے. اب ان لوگوں کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لیبر فورس آپ پاکستان میں اکثر دیکھتے ہوں گے, ایک فیکٹری سے ٹھیکیدار بھاگ گیا, وہ دوسری فیکٹری میں جا کے شروع ہو گیا, دوسری فیکٹری سے بھاگ گیا, تیسری فیکٹری میں جا کے شروع ہو گیا, یا ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو وہ بیٹھ گئے. یہ وہ لیبر فورس ہوتی ہے جو جن کی نوکری چلی جاتی ہے ان امپلائمنٹ ریٹ میں, وہ جن کی نوکری یا ٹھیکہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہما وقت تیار ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں مزدور اڈے بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو مرضی ہے صبح کے وہاں کے مزدوری کے لیے لے جائے. یہ لیبر فورس ہما تیار ہوتی ہے ہر وقت کام کے لیے, کام کی تلاش میں ہوتی ہے اور کام کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے. اس کو ان امپلائمنٹ ریٹ کہا جاتا ہے. تو اب مثال کے طور پہ 1984 سے 2004 تک امریکہ کی ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ 2.5% سے 10.8% کے درمیان ایوریج رہی ہے. یہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے یہ ملک کی اقتصادی حالت کا بڑا اشارہ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے بھائی کہ مثال کے طور پہ اب ایک فیکٹری میں لیبر کام کر رہی ہے, اس فیکٹری کی پوزیشن بہت اچھی جا رہی ہے, اس فیکٹری کو بہت آرڈرز مل رہے ہیں, وہاں بڑی پروڈکشن ہو رہی ہے. تو جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے, جتنا کام ہو رہا ہے, اس میں ان کو لیبر کی ضرورت ہے. وہ تو اور زیادہ لیبر ہائر کریں گے اگر ان کو اور زیادہ لیبر کو وہاں پہ نوکری پہ رکھیں گے, اگر ان لوگوں کو کام اچھا جا رہا ہے. تو جب اس فیکٹری کی اگر حالت اچھی ہے تو اور مزید اگر وہ نوکروں کو نکال رہے ہیں یا لیبر کو نکال رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیکٹری کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے, وہ افورڈ نہیں کر پا رہے اتنی پیسے دینے لیبر کو, یا لیبر کی اتنی تعداد کو تنخواہ دینا افورڈ نہیں کر پا رہے, لہٰذا وہ لیبر فورس کو فارغ کر رہے ہیں. تو یہ ملک کی اقتصادی حالت کا ایک بڑا اشارہ ہوتا ہے. اور لیکن مارکیٹ میں یہ زیادہ دیر تک اثر انداز نہیں ہوتا. منتھلی خبر ہے, ماہانہ وار ہے, ماہوار ہے, ہر مہینے آتی ہے. تو لہٰذا ہر مہینے آنے خبر میں کتنا آپ جو ہے وہ ریشو کم زیادہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں, آپ کے سامنے چارٹ آ گیا ہوگا. یہ اکتوبر 2014 میں آپ دیکھیں 6.1% پریویس تھی. یہ پریویس خبر وہ ہوتی ہے جو لاسٹ ٹائم جب نیوز ریلیز ہوئی تھی تب اس میں فائنل تعداد بتائی گئی تھی یا مقدار بتائی گئی تھی, کیا تھی, وہ 6.1% تھی. 6.1% فور کاسٹ تھی 6.1%. اب فور کاسٹ کی ذکر آیا تو فور کاسٹ بھی سننے کے تاکہ آگے جب آپ بات چلے تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کس چیز سے بات کر رہے ہیں. فور کاسٹ ایک پیشن گوئی, ایک اندازہ ہوتا ہے جو کہ اس مارکیٹ میں اس ڈپارٹمنٹ کے اسپیشلسٹ انالیسس کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. یا جس طرح ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں, مثال کے طور پر الیکشن ہوتے ہیں, کمپنی آتی ہے, سروے کرتی ہے, جناب کہ نواز شریف جو ہے وہ 72% ووٹ لے گا, عمران خان 60% لے گا, جناب فلاں پارٹی اتنے % ووٹ لے گی, اٹ مینس فلاں پارٹی جیت جائے گی. وہ ایک فور کاسٹ ہوتی ہے.
فور کاسٹ وہ کمپنیاں کرتی ہیں جو اپنی سروسز سیل کرتی ہیں، جیسے موبائل لنک ہے، یو فون ہے، یہ لوگ اپنی پروڈکٹ سیل تو نہیں کر رہے، سروسز سیل کر رہے ہیں بیسیکلی. اگر یہ اپنی سم بیچتے ہیں نا، وہ ان کی سروس کے لیے ہے نا، ان کی پروڈکٹ تو نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے نا، سروس بھیج رہے ہیں، اس درمیان میں سم آتی ہے. یہ لوگ اپنی سروسز جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں. اب یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا، ورلڈ کپ چل رہا تھا میچز کا، تو پول دیتے تھے یہ کہ جناب بتائیں یہ ٹیم کا میچ ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا، تو یہ بھی فور کاسٹ کرتے تھے. تو اس طرح یہ کمپنی ہوتی ہیں، پیڈ ہوتی ہیں، جو پیسے لے کر فور کاسٹ جو ہے نا سروے کرتی ہیں. کمپنی ہوتی ہیں جو پیسے لے کر سروے کرتی ہیں، اور وہ کمپنیاں جن کو آنے والے وقتوں میں ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، وہ پیسے دے کے سروے کرواتی ہیں، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے آگے کاروبار کو چلا سکیں. اور بعض کمپنیاں جو فری سروے کرتی ہیں، فری سروے کیوں کرتی ہیں؟ فری سروے اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کمپنیاں مارکیٹ میں نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنا اچھا نام بنانے کے لیے ایک فری سروے کر دیتی ہیں. اس فری سروے کا رزلٹ بعد اوقات پیڈ سروے سے زیادہ اچھا آ جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹ نے اپنا نام بنانا ہوتا ہے، وہ بڑے دھیان سے سروے کرتی ہے. تو فور کاسٹ جو ہے نا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اسی سروے کو سمجھیں. تو فور کاسٹ کی گئی ہے کہ 6.1 رہے گا، لیکن وہ 5.9% ہے. کتنا فرق ہے 6.1 میں اور 5.9 میں؟ آئی تھنک کہ بالکل مائنس سے فرق ہے، نہ ہونے کے برابر. تو ڈالر جو ہے وہ اوپر نیچے کتنا ہوگا؟ نو ڈالر کوئی ڈالر، کیونکہ ہمارے پاس پہلی فور کاسٹ موجود تھی نا، 6.1 آئے گا، نہیں آیا 5.9، اٹ مینس 6.1 ہی آ گیا. تو فور کاسٹ سے قریب آ گیا، زیادہ ڈالر موو نہیں کرے گا. اس سے نومبر 7 میں دیکھ لیں، دسمبر 5 میں دیکھ لیں. لیکن اب ایک چیز دیکھیں، یہ ساری ریشو وہی اسی کے ارد گرد ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، کیونکہ اب یہ 0.23 کو کمی بیشی تو نہیں کاؤنٹ کر سکتے نا، اتنی کمی بیشی تو بندے مر جانا سی ہو جاتی ہے. تو بھیا یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ ریشو اس نے ایک جگہ پہ اپنی سٹرونگ رکھی ہوئی ہے. یہ خبر مارکیٹ میں زیادہ دیر تک اثر انداز نہیں رہتی، نہ اس خبر سے جو ہے بہت بڑا کوئی طوفان آتا ہے مارکیٹ میں. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی خبریں چین ہوتی ہیں جو مل کے آگے جا کے اقتصادی حالت کی بہتری کا اشارہ دیتی ہیں. یار جب بندہ جنرل دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یار کہ امپلائمنٹ ریٹ ہسٹری بھی بہت اچھی ہے ان کی یو ایس ایوریج اوورلی بھی 84 کی اس پر اچھی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی خبروں کی چین بن جاتی ہے. یہ چین بن کے ملک کی اقتصادی حالت کو واضح اشارہ دیتی ہے کہ اس کی صحت کیا ہے، اقتصادی حالت. اس لیے یہ خبریں اہم ہوتی ہیں. یہ چھوٹی خبر ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں 5.7 ہے جی، تو اب 5.5 ایکچوئل آ گئی ہے جی، تو یہ اٹ مینس کہ تھوڑا فرق ہے، لیکن یار یہ ہے تو وہ 6.1 اور 5.7 اور یہ اسی ایرے گیرے میں پھر رہے ہیں یہ لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گرنے نہیں دیتے اس ریشو کو. یہ ان کی اکانومی جو ہے وہ اگر ڈالر 100 کا ہے تو 100 کا ہی ہوئے گا، یہ گرے گا نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی خبریں مل کے چین میں آتی ہے جو آگے بڑی خبر یا بڑی اقتصادی حالت کا اشارہ دیتی ہے. یہ ان امپلائمنٹ ریٹ تھا. اگر اس کے بارے میں کسی کوشچن ہے تو کر لیں. میرا کوشچن ہے آپ سے، پچھلے 2014 اور 15 میں جتنے یہ چارٹ شو ہو رہا ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. مطلب کہ یہ کوئی بھی ڈالر پہ یا کوئی بھی اور جس کی بھی نیوز آنی تھی اس پہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں ہے. تو کیا ہم جیسے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے یعنی کہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے؟ ان اس کی جو نیوز آتی ہے اس کا فرق پڑتا ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا بھائی، اگر نیوز فورکس میں مارکیٹ پہ اثر انداز نہیں ہوگی تو نیوز آتی کیوں ہے؟ پھر اس نیوز کا فائدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر پریویس 5.7 ہے اور ایکچوئل آیا تھا 3.7 تو پھر تو مارکیٹ گرے گی تباہ کن طریقے سے. اگر ایکچوئل اور پریویس میں اور فور کاسٹ میں فرق بڑا آ جائے تو مارکیٹ بڑی موو لیتی ہے، اگر فرق چھوٹا آ جائے تو مارکیٹ کم موو لیتی ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، 2014 کے اکتوبر، نومبر، دسمبر، پھر جنوری 2015، فروری، مارچ میں اس کی ریشو اپنی جگہ پہ قائم ہے، کم زیادہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتصادی حالت میں کمی نہیں ہو رہی، اقتصادی حالت اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. یہ چھوٹی خبروں میں شمار ہیں جو آگے جا کے چند چھوٹی چھوٹی خبریں مل کے ملک کی بڑی اقتصادی حالت کا اشارہ دیتی ہیں کہ حالت بہتری کی طرف جا رہی ہے، وہ نیچے نہیں جا رہی، ڈاؤن نہیں جا رہی، اوپر ہی جا رہی ہے. اس کا یہ فرق ہوتا ہے بھائی. چھوٹی خبریں جو یہ بھی افیکٹ کرتی ہیں، فوری افیکٹ کرتی ہیں، لیکن ان کا اثر زیادہ دیر نہیں رہتا. تھوڑی دیر اس کا اثر مارکیٹ میں آتا ہے، پھر مارکیٹ اپنی صورت میں واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہوگا سر. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی خبر جو ہے وہ جی یو ایس ایوریج اوورلی ارننگ. اس میں کسی اور کا کوشچن ہے؟ نکاش تیمور، وسیم بھائی، شاہد. نہیں سر، بالکل اچھا کلیئر ہے. اوکے گو اہیڈ. اس کے بعد آپ یہ اگر آپ نوٹس بنا لیں چھوٹے چھوٹے تو کاپی پینسل پہ تو آپ کو ساری زندگی کام آئیں گے بھائی. میں نے جب ٹریڈنگ سٹارٹ کی تھی تو میں یوں کرتا تھا، میں کہ اپنے ساتھ جو میں یہ کینڈل اسٹک کے پیٹرن کی تصویریں تھی وہ رکھ لیتا تھا.
میں اپنے ساتھ جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی خبروں کی تفصیلیں تھی، یہ پیپر میرے پیپر سارے اس ٹیبل پہ ساتھ ساتھ پڑے ہوتے تھے، میں ہر چیز پہ ساتھ ساتھ نظر رکھا ہوتا تھا. تو خیر اب جو اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو بہتر ہوگا. جو آپ رحیل صاحب کہتے ہیں ان کی بات مجھے بہت پسند ہے. یہ بات کہتے ہیں کہ لکھ کے جو چیز آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، وہ آپ کمپیوٹر میں سیو کر اس سے وہ فائدہ نہیں لے سکتے جو آپ ریٹرن سے لے سکتے ہیں. تو آپ کوشش کریں اس کو ریٹرن رکھیے گا. تو یو ایس اوورلی ایوریج اوورلی ارننگ کی بات ہو رہی تھی. یہ لیبر کی تنخواہوں میں تبدیلی کو کہا جاتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا یار کہ باہر کے ملکوں میں جو ہے نا وہ گھنٹوں کے تنخواہ ملتی ہے، اوورلی جو ہے وہ پے کرتے ہیں. تو ہفتے میں اتنے گھنٹے گنے جاتے ہیں، وہ ہفتے کے بعد بھی پے کریں گے تو وہ ایوریج اوورز کی ہی نکال دیں گے. بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیبر کی تنخواہوں میں تبدیلی کو یو ایس ایوریج اوورلی ارننگ کہا جاتا ہے. لیکن اس میں فارمنگ انڈسٹری شامل نہیں ہوتی. یو ایس ایوریج اوورلی ارننگ کی جو بھی ریشو آئے گی اس میں فارمنگ انڈسٹری شامل نہیں ہوتی. فارمنگ انڈسٹری کا جو ہے وہ ریشو الگ نکالتے ہیں. لیبر باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کی لیبر ہیں ان کی تنخواہوں میں تبدیلی وہ زیادہ ہوئی یا وہ کم ہوئی، اوورلی ایوریج کیا رہی ان کی، بہتر ہوئی یا یہ بھی ایک ماہوار خبر ہے. جب مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد آنے والے پہلے جمعے کو فرائیڈے کو یہ خبر نشر ہوتی ہے. جب نیو ایوریج اوورلی ارننگ جو ہے وہ پچھلی خبر کی نسبت مثبت ہو، بلند ہو، ہائی ہو، تو یو ایس ٹی کی قدر بڑھ جاتی ہے، یو ایس ٹی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاروباری طبقہ جو ہے، سیدھی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر یو ایس ایوریج اوورلی ارننگ، اگر لیبر کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ لیبر کو زیادہ تنخواہ دینے کے قابل ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ مہنگے داموں پہ لیبر اچھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بزنس اچھا چل رہا ہے، بزنس مین اچھا پیسہ کما رہے ہیں اور ان کو لیبر کی ضرورت ہے اس پیسے کو کمانے کے لیے، اپنے بزنس کو اچھا چلانے کے لیے. تو وہ لیبر کو زیادہ تنخواہ دے کر نوکری پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ تو ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہوگی نا. فیکٹریاں زیادہ چل رہی ہیں، کارپوریشن زیادہ کام کر رہے ہیں، زیادہ پروڈکشن دے رہے ہیں، زیادہ کام چل رہا ہے، ان کو زیادہ آٹوز مل رہے ہیں، تو انہیں لیبر کی ضرورت ہے. تو لیبرس کی زیادہ تنخواہ بھی رکھنے کو تیار ہیں، وہ تنخواہ زیادہ دینے شروع کر دی، انہیں دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. تو یہ اقتصادی حالت تو بہت بہتر ہے ملک کی. تو اس لیے یو ایس ٹی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا. تو یہ ملک اور بیرون ملک سے جو آرڈر دوسرے ملکوں کے لوگ اپنی کرنسی کے وجہ امریکن ڈالر خریدنا پڑے گا. جب مثال کے طور پہ اس میں یہ ہوگا نا کہ ایک فیکٹری ہے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہی ہے، تو جو ایکسپورٹر پاکستان میں بیٹھا ہوں میں اگر فرض کریں جاپان سے کہتا ہوں جی مجھے یہ کپ ایک بنا دیں، تو جاپان والے کہتے ہیں جی آپ کو یہ کپ جو ہے وہ ہم دیں گے اتنے ڈالر میں. تو آپ پاکستانی کرنسی دے کے ڈالر، یعنی کہ پاکستانی کرنسی سیل کر کے ڈالر بائی کریں گے. جو بھی غیر ملکی آرڈر دیتے ہیں وہ اپنی کرنسی کے عوض امریکن ڈالر کو پرچیز کرتے ہیں، تو امریکن ڈالر کی ریشو جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. جب ہمیں اقتصادی حالت اچھی ہوگی، فیکٹریاں کارپوریشن اچھے کام کر رہے ہوں گے، اچھی پروڈکشن دے رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب انہیں بیرون ملک سے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. ایکسپورٹ کے لیے انہیں اپنی کرنسی کے عوض ڈالر خریدنا پڑے گا. اگر اچھی ایکسپورٹ کا مطلب کہ زیادہ آرڈر مل رہے ہیں تو پھر اس میں ریٹ آٹومیٹکلی بڑھے گا. اگر اب اس میں کسی کا کوئی سوال ہے یو ایس ایوریج اوورلی ارننگ کا تو پوچھ لیں. یہ منتھلی ایک نیوز آتی ہے اس کی منتھلی نیوز آتی ہے، مہینہ ختم ہونے کے بعد جو پہلا جمعہ آتا ہے یہ اس وقت خبر آتی ہے. ٹھیک ہوگا سر. اچھا اب ایک کام آپ لوگ خود کیجیے گا چھوٹا سا، یہ میں آپ کو چارٹ تو شو کر رہا ہوں لیکن آپ اس ڈیٹ پہ چاہیے گا، اس ڈیٹ پہ آپ جا کے یہی ایوریج آپ کو میں نے بتا دی ہے، آپ اس ڈیٹ پہ اس نیوز کا ٹائم دیکھیے گا forexfactory.com سے. اس ٹائم کے بعد 5 منٹ بعد یا 4 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد اور یا 1 گھنٹہ بعد تک کا ریئیکشن دیکھیں کہ مارکیٹ اتنے پرسنٹ ریشو آنے سے کتنی اوپر گئی ہے یا اتنے پرسنٹ ریشو آنے سے کتنی نیچے آئی ہے. یہ چیزیں اب آپ نے خود چیک کرنی ہے کیونکہ ہمارا کام تو آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، آگے سے کچھ محنت تو آپ نے خود بھی کرنی ہے. تو اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. میں نے اس کو اسی طرح سمجھا کہ میں نے چارٹ دیکھا کہ اس کی ریشو پریویس کیا تھی، فور کاسٹ کیا ہے، ایکچوئل کیا ہے. اس کے بعد میں وہ ڈیٹ پہ گیا، اس ڈیٹ پہ جا کے میں نے اس ٹائم دیکھا کس ٹائم پہ یہ نیوز آئی تھی اور ریلیز ہوئی تھی. اس کے بعد اس ٹائم پہ میں نے چارٹ کو دیکھا جا کے، مجھے پتا چلا کہ اتنے پرسنٹ ریشو بڑھنے یا کم ہونے سے اتنا فرق پڑا، مارکیٹ اتنے پپس اوپر گئی، اتنے پپس نیچے آئی، اتنے پرسنٹ سے یہ فرق پڑتا ہے. تو یہ کام آپ ذرا خود کیجیے گا، یہ آپ کا تجربہ بھی ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ میں کیا چیک کر رہا ہوں. پھر جب بھی نیکسٹ ٹائم وہ خبر آئے گی اس کا نام سنتے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ آج نیوز جو ہے وہ کون سی چلنی ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہونا ہے. اس کے بعد آئے گا یو ایس کنزیومر پرائس انڈیکس. یو ایس کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی. اس خبر کو بڑے آرام سے جو ہے سی پی آئی کہا جاتا ہے. یہ خبر مشہور بھی سی پی آئی کے طور پہ ہی ہے.
آپ اگر forexfactory.com میں دیکھیں گے تو CPI FOMC جس طرح FOMC کو کوئی بھی فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی نہیں لکھتا, اونلی FOMC لکھ دیتے ہیں, یا FOMC ممبر پریس ریلیز لکھ دیتے ہیں. اس طرح US کنزیومر پرائز انڈیکس کو کوئی بھی کم لوگ US کنزیومر پرائز انڈیکس لکھتے ہیں, CPI لکھ دیتے ہیں اس کو, کنزیومر پرائز انڈیکس. US تو ملک ہے نا, یہ آسٹریلیا کا بھی ہو سکتا ہے, یہ کینیڈا کا بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. کنزیومر پرائز انڈیکس بیسیکلی CPI, اس کو CPI کہتے ہیں. یہ خبریں CPI, اب یہ میں آپ کو 3 خبروں کا یعنی کہ 2 خبروں کا متعلق بتا رہا ہوں, یہ آپ جو ہے غور سے سنیے گا. ایک ہے CPI اور ایک ہے کور CPI. 4 نمبر پہ دیکھیں آپ کو CPI نظر آ رہی ہے, 5 نمبر پہ کور CPI نظر آ رہی ہے. یہ دونوں خبریں بڑی اہم ترین خبریں ہوتی ہیں, بہت اہم ترین خبریں ہوتی ہیں, اور اس سے ڈالر کی اہمیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. لیکن اس کا اثر جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے والی خبروں کے FOMC وغیرہ کی خبروں کی نسبت ذرا مختلف ہوتا ہے. کیسے, یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس یا CPI ہے, یہ کنزیومری خریدی کی سروسز یا چیزوں کی قیمت ہوتی ہے کہ کنزیومرز نے کتنی جو چیزیں خریدی, اس پر کتنی پرسنٹ جو ہے وہ ہماری پچھلی سپر مارکیٹ میں چیزیں زیادہ بکی, سروسز کمپنیز کی کتنی زیادہ بکی, وہ گورنمنٹ کیسے چیک کرتی ہے. گورنمنٹ ٹیکس وصول کر رہی ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے پچھلے سال انہوں نے 1000 روپے ٹیکس دیا تھا, اس مہینے 1500 بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ سروسز بہت زیادہ بکی ہے پہلے اس پر, تو اس لیے یہ جو ہے نا کمپنی اچھی حالت میں جا رہی ہے, تو لوگ خرید رہے ہیں تو زیادہ بک رہی ہے نا, تو کنزیومر جو ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو CPI جو ہے نا, کور CPI جو ہے یہ استعمال کنندہ کی خریدی کی چیزوں یا سروسز کی قیمت ہوتی ہے. لیکن CPI میں فوڈ اور انرجی شامل نہیں ہے. اس میں فوڈ اور انرجی سے وہ انمپلائمنٹ ریٹ میں فارمنگ شامل نہیں ہے نا, اس طرح CPI میں انرجی اور فوڈ شامل نہیں ہوتی. لیکن یہ 2 خبریں جو ہے نا یہ بڑی اہم ہوتی ہیں, CPI اور کور CPI. جب اس کی ویلیو اوپر جاتی ہے تو اس کے اندر قیمتیں پچھلے مہینے کی نسبت بڑھ رہی ہیں, جب اس کی ویلیو اوپر جاتی ہے. اچھا, اس کی ویلیو کو جو ہے نا گورنمنٹ سے کنٹرول کیا, یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کیونکہ یہ بار بار اس کا ذکر آئے گا. اس کی ویلیو کو گورنمنٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے. جب امریکہ حکومت اور سینٹرل بینک آف امریکہ جو وہ پرائسز کنٹرول کرتے ہیں, امریکہ کی حکومت اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھاؤ اوپر جا رہے ہیں, یار یہ تو ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ کنزیومر زیادہ چیزیں خرید رہا ہے, فیکٹریز جو ہے وہ پروڈکشن زیادہ کر رہی ہیں, ان کی پروڈکشن چونکہ زیادہ بھی کر رہی ہیں, زیادہ وہ ریٹ بڑھانا شروع کر دیا انہوں نے, کیونکہ انہیں پتا ہے لوگوں نے خریدنا ہماری چیزوں کو یا سروسز کو, تو وہ لوگ ریٹ بڑھاتے ہیں. تو اب سینٹرل بینک آف امریکہ اور حکومت سوچے پڑ جاتے ہیں یار یہ تو جو ہے نا ریٹ یہ اوپر جا رہا ہے, تو چیزوں کو ریٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے جو بینک حکومت اور بینک یوز کرتے ہیں, حکومت بینک کے تھرو یوز کرتی ہے, اب یہ کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ USD پہ ڈالر پہ شرح سود بڑھا دیتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر بینک پہلے 2% دے رہا ہے, اب وہ اناؤنس کرتا ہے جی کہ ہم جو ہے جناب 8% دیں گے, 4% دیں گے. پہلے 2% تھا, اب 4% دیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ اپنی پڑی ہوئی فالتو رقم جو ہے وہ بینکوں میں جمع کر کے اسے انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ رقم جب بینک میں جمع ہوئی تو وہ گورنمنٹ کے ریزروز بڑھ گئے اور مارکیٹ میں روپے کی سرکولیشن یا ڈالر کی سرکولیشن کم ہو گئی. جب ڈالر کی سرکولیشن کم ہو گئی تو قیمتیں خرید پہ لوگوں کی قیمتیں خرید پہ فرق پڑا کہ مارکیٹ میں کرنسی کی جب سرکولیشن کم ہو گئی تو مارکیٹ میں چیزوں کی جو خریدنے کی قوت تھی لوگوں کی وہ کم ہو گئی. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ریٹ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے ان چیزوں کا. اور اگر انہوں نے کسی بڑھانا ہو تو وہ شرح سود کو کم کر دیتے ہیں. کم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ شرح سود مثال کے طور پہ آپ نے 5% پیسے جمع کرائے تھے, بینک اناؤنس کرتا ہے جی اب ہم 5% نہیں دیں گے, جی ہم 3% دیں گے. تو آپ سوچتے ہیں یار 3% سے میرا گزارا نہیں ہوگا, میں اس رقم کو اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہوں, بھائی وہاں سے کچھ تو پیسہ کما لوں گا زیادہ اس سے. تو وہ آپ رقم بینک سے نکال کے دوبارہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں, وہ مارکیٹ میں سرکولیشن شروع کر دیتی ہے. پھر جب بینک نے وہ پیسہ لینا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے جی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے, جی پیسے جمع کرا سکتے ہیں, تو اپنی فالتو رقم بڑی بینک میں جمع کرا دیتے ہیں, وہ مارکیٹ سے نکل کے ریزرو میں چلی جاتی ہے. تو یہ CPI ہوتی ہے بھائی. تو یہ جو ہے یہ اہم خبر ہے. جب مارکیٹ میں سرمایہ کم گردش کرتا ہے لوگوں کی قیمتیں خرید کم ہوتی ہے, قیمتیں گر جاتی ہیں, بھاؤ کا رخ نیچے کی طرف آ جاتا ہے. تو جو چیزیں اور خریدنے میں یا سروسز خریدنے میں جو رقم استعمال ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں کم موجود ہوتی ہے, اس لیے چیزیں جو ہیں ان کی فروخت پہ فرق آتا ہے. جب ان کی فروخت پہ کمی آتی ہے تو وہ لوگ ریٹ, کمپنیوں نے پروڈکٹ بنائی نہیں ہے نا, ایک فیکٹری نے 100 مثال کے طور پہ گلاس بنایا ہے وہ بیچ رہی ہے, لیکن ایک دم جو ہے وہ خریدنے ان کے روز کے 10 بک رہے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں یار پرسوں تو ہمارے 10 بکے تھے, آج 3 بکے ہیں,
پھر اب 2 بکی ہیں، پھر اب 1 بکا ہے، پھر اب 3 بکی ہیں. تو یہ تو کم، ہماری تو پروڈکشن زیادہ پڑی ہوئی ہے، اسٹاک بھرے ہوئے ہیں سارے. تو یہ کس طرح یہ کہتے ہیں اس کا ریٹ کم کر دو یار، لوگوں پہنچ میں آ جائے گا، لوگ خرید لیں. اس طرح چیزوں کے ریٹ گر جاتے ہیں. تو یہ صرف یہ خبر جو ہے نا، یہ سی پی اے اور سی پی آئی یہ ایف او ایم سی کی طرح ڈائریکٹ اثر تو نہیں کرے گی فوری، لیکن یہ سینٹرل بینک کو شرح سود کو بڑھانے یا کم کرنے کا راستہ دکھاتی ہے. اور یہ سینٹرل بینک کب شرح سود کو بڑھائے گا، کب بدلے گا، یہ بھی واضح نہیں ہوتا. اب یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا، جو کہ بہت مسٹ ہے، کہ شرح سود کو بینک کب بڑھائے گا، کب کم کرے گا، یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کب کرے گا. وہ جب بھی کرے گا تو ہیڈ لائن نیوز چلے گی. بینک جب بھی شرح سود بڑھائے گا تو کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، ریزرو بڑھ جائیں گے. جب کم کرے گا تو کرنسی مارکیٹ میں آ جائے گی، ویلیو کم ہو جائے گی. کسی ملک نے بھی جب اپنی کرنسی کو بڑھانا ہوتا ہے یا کم کرنا ہوتا ہے تو وہ شرح سود اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اب آپ ایک مثال لے لیں، جاپان ہے. دنیا میں جاپان کی انڈسٹری کتنی ترقی یافتہ انڈسٹری ہے. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جاپانی چیزوں کی کتنی ڈیمانڈ ہے، مانگ ہے. بے شک چائنا کی بھی ہے، لیکن جاپان جو ہے وہ ایک بہتر اور اچھی چیز، گارنٹیڈ چیز کا جو ہے نا سمبل ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں جاپان کی انڈسٹری سے کہ یار ان کا ین تو جو ہے وہ 1 روپے میں 12 آ جاتے ہیں یا 8 آ جاتے ہیں، 6 آ جاتے ہیں. یار یہ ان کی کرنسی کیوں نہیں بڑھتی اگر ان کی سادی صحت اتنی اچھی ہے؟ یہ ملک جو ہے، جیسے کینیڈا تیل کا بڑا ڈیلر ہے، کینیڈا تیل کا بہت بڑا ڈیلر ہے. سی اے ڈی کے ریٹ سے آئل کے ریٹ میں فرق پڑتا ہے. بات واضح کر لیجیے گا، سی اے ڈی اینڈ آئل ریٹس تقریباً ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سی اے ڈی اگر گرے گا تو آئل ریٹ گرے گا، سی اے ڈی اگر بڑھے گا تو آئل ریٹ بڑھے گا. سی ایچ ایف سوئٹزرلینڈ، سی ایچ ایف گولڈ کا بہت بڑا ڈیلر ہے. جب سی ایچ ایف کا ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا تو سونے کا ریٹ کے ساتھ بڑھے گا یا کم ہوگا. یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو ہے سی پی آئی اور کور سی پی آئی بات ہو رہی تھی. یہ جو سی پی آئی کور سی پی آئی ہے، یہ جو ہے نا یہ سینٹرل بینک کو شرح. اب جاپان ہے، جس سے بتا رہا تھا میں آپ کو کہ جاپان جو ہے وہ اپنی کرنسی کو کیوں نہیں بڑھنے دیتا. اب جس طرح ٹورسٹ کنٹریز ہیں، جس طرح دبئی لے لیں آپ، سعودی عرب لے لیں آپ، یا آپ ہانگ کانگ بینکاک لے لیں آپ، جہاں پر لوگ سیر کرنا جاتے ہیں، سیر کرنے میں وہاں سے شاپنگ کر کے آتے ہیں، وہاں چیزیں خریدتے ہیں. جا کے ٹورسٹ ان ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ ٹورسٹ ان ملکوں میں جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی کرنسی دے کر ان ملکوں کی کرنسی خریدتے ہیں. ان ملکوں میں اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے. جاپان میں لوگ آرڈر دیتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے جاپان میں آرڈر دیا کہ مجھے یہ بوتل جو ہے پلاسٹک کی، جو پیپسی کوک کی خالی بوتل مجھے بنا کے دے 5000. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ہم ڈالر میں پیمنٹ لیں گے، انٹرنیشنل کرنسی ڈالرز کی ہے نا، تو آپ کو جو ہے نا یہ ایک بوتل 5 روپے میں پڑے گی. آپ ہمیں ین میں پیسے دیں گے تو آپ کو ایک بوتل 5 روپے میں پڑے گی. اب ین کی قیمت ہے 0.17، سپوز 0.17 یا 0.20 کر لیں کہ 1 روپے میں 5 ین آ جاتے ہیں. تو یہ آپ ہمیں 5 ین دیں گے تو آپ کو پاکستانی 1 روپے پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ جو ہے نا اتنے ین میں ہم آپ کو یہ چیز دیں گے. آپ انہیں 5000 بوتل کا آرڈر دے دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں مجھے بوتل 5 روپے میں پڑی، یار میری 8 روپے میں آرام سے بکتی ہے، میں اسے بنواتا ہوں. اب اچانک کچھ ایسا ہوا کہ جناب جو ہے نا ین کا ریٹ بڑھ گیا. اب جب ین کا ریٹ بڑھ گیا تو بوتل جو 5 روپے کی پڑی تھی وہ آپ کو گھر بیٹھے 25 روپے کی پڑنا شروع ہو گئی. تو وہ تو آپ کو لاس ہو گیا. تو آپ فوراً یہاں تک کانٹیکٹ کریں. تو یہاں جو ہے وہ آپ کسی اور ملک کو ڈھونڈنے جائیں، سستی چیز آپ کو مل جائے. تو پھر جاپان کی اگر ریٹ بڑھ گیا کرنسی کا تو ان کے کاروبار پہ اثر آ گیا نا، تو کاروبار تباہ ہو گیا. اس لیے یہ ملک ہو گئے، ٹورسٹ ملک ہو گئے، یہ کبھی بھی اپنے ملک کی کرنسی کا ریٹ بڑھنے نہیں دیتے، ایک لمٹ سے اوپر جانے نہیں دیتے. یہ لوگ جس طرح دبئی کا آپ دیکھ لیں، ان کا درم دینار جو بھی ہے وہ ایک ریشو کے اندر ہی ہے، 20 22 25 23 25 27 25 26 27 اسی میں چلتا رہتا ہے. تو یہ ملک ہیں، یہ اپنی کرنسی کے ریٹ کو اوپر نیچے کرنے کے لیے شرح سود کو کم یا زیادہ کرتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو کم یا زیادہ کرتے ہیں، اور بھی بڑے طریقے ہیں. لیکن مین طریقہ جو یوز ہوتا ہے، جو بہترین ہتھیار ہے ملکوں کا، وہ یہ کرنسی ریٹ پہ انٹرسٹ کی جو ریشو ہے اس کو کم یا زیادہ کرنا. کیونکہ جب بھی انٹرسٹ کی ریشو بڑھے گی، اب مثال کے طور پر فورکس کے لوگ ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہیں، جب ریٹ شرح کا بڑھ گئی، سود کی بینک جو سود ہے وہ گدامے گا، تو یہ لوگ دیکھتے ہیں یار ہمیں سیف پیسہ جو ہے نا، منتھلی انکم بندی ہوئی رقم جو ہے وہ ہمیں بینک سے ملے گی، تو ہم اس میں سے رقم نکال رہے کچھ سیو کریں گے، ہمیں منتھلی انکم تو فورکس کا تو پتہ نہیں بھائی کتنا لاس ہو جائے، کتنا فائدہ ہو جائے. تو وہ اپنی رقم اٹھا کر بینکوں میں رکھ لیتے ہیں. بڑے بزنس مین جو فالتو رقم ہوتی ہے یا ایکسٹرا ایسٹس ہوتے ہیں وہ بینکس میں سیو کر کے ان پہ انٹرسٹ لے لیتے ہیں. تو اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ بینکس کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو کوئی بھی ملک اپنی کرنسی کو اوپر نیچے کرنے کے لیے شرح سود کو بڑھانا اور کم کرنا جو ہے ان کا بہترین ہتھیار ہوتا ہے. اس لیے یہ ملک جو ہے، جس جاپان ہو گیا، کینیڈا ہو گیا،
اگر ان کی کرنسیاں ریٹ بڑھ گئے تو ان کے کاروبار تو اسی کرنسی کے ریٹ بڑھنے نہیں دیتے. سی پی آئی سی پی آئی جو ہے یہ اس طرح ہی ہے کہ جب سی پی آئی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آج کے لیے بہت زیادہ ہو گیا, میرا خیال سے ان کو ڈوز تھوڑا زیادہ مل گیا. میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم آنسر کوسچن لے لیں, جبکہ جن کے جتنے سوالات ہیں وہ لے لیں, ان کو آپ سالو کریں, اور پھر جو ہے نا باقی جو جانی ہے نیوز پہ کل بات کریں تو زیادہ بیٹر رہے گا. اچھا افتخار بھی, میرا سب سے پہلے کوسچن ہے یہ کہ پاکستان کو ایز اے پاکستانی ہمیں سب سے اچھی وہ مثال لگتی ہے جس میں پاکستان شامل ہو. کینیڈا, جاپان وغیرہ وہ مثالیں جو ہے نا ہمیں جلدی سمجھ نہیں آتی. تو مجھے یہ بتائیں ایز اے ڈالر ایکسچینجر یا ایز اے ڈالر ارنر, میں تو ڈالر ارن کرتا ہوں, ڈالرز میں کام کرتا ہوں, تو مجھے پسند ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ اپ ٹو اپ جائے, تاکہ جو ہے میں $1 باہر سے کماؤں تو یہاں پہ مجھے 100, 200, 150 روپیہ ملے تو میرے لیے بڑا کمال کی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ایز اے پاکستانی, پاکستان کو کیا فائدہ ہے اس کے ڈالر کا ریٹ, اس کی کرنسی کا ریٹ زیادہ ہو یا کم ہو. ہم لوگ کیونکہ جو ہماری سیاستدان ہیں وہ چیخ پڑتے ہیں جب ڈالر کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا 95 پہ جب آیا, حکومت نے بہت بڑا کریڈٹ لیا نواز شریف نے کہ جی ہمارا کمال تھا, ہم نے 95 پہ واپس لے کے آئے. شیخ رشید تو کہتا تھا 98 سے نیچے نہیں آئے گا, تو اب اس کو کوئی سیاست چھوڑ دے. تو اس طرح تو اس پہ تھوڑی سی بات کرنا زیادہ اچھا لگے گا. جو ہے کہ یو ایس ٹی کا ریٹ ہے, یہ انٹرنیشنل کرنسی ہے, یہ کسی بھی ملک کی اقتصادی حالت کو جانچنے کے لیے ڈالرز میں گرا جاتا ہے. آپ دیکھیں جب پاکستان قرضہ لیتا ہے تو یہ روپیوں میں نہیں لیتا, اسے قرضہ ملتا ہے کہ $2 لاکھ کی قسط جاری ہو گئی یا $3 لاکھ کی قسط جاری ہو گئی. تو جب سر اس کرنسی کا ریٹ گرتا ہے, ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے, تو یہ جو بھی چیز امپورٹ کرے گا, پاکستان امپورٹر ہے, ایکسپورٹ نہیں کرتا. پاکستان باہر سے چیزیں منگوا کے یہاں پہ یوز کرتا ہے. پاکستان میں سوئی نہیں بنتی, مثال ہے نیڈل سوئی نہیں بنتی پاکستان میں, بہت سی چیزیں پاکستان میں نہیں بنتی, چائنا سے آتی ہیں, انڈیا سے آتی ہیں, یا کسی اور ملکوں سے آتی ہیں. جب وہ چیزیں ہماری کرنسی کا ریٹ کم ہوگا, ہمیں زیادہ ڈالر دے کے دینی پڑے گی, تو اس کے مقابلے میں ریٹ بڑھ جائے گا چیزوں کا. جب کرنسی کا ریٹ گرے گا, ڈالر کا ریٹ بڑھے گا, تو آٹومیٹکلی چیزوں کا ریٹ بڑھ جائے گا. تو مہنگائی اثر انداز ہوگی, اور جب مہنگائی اثر انداز ہوتی ہے تو پھر حکومت کے خلاف مظاہرے, حکومت ناکام گرنی جاتی ہے جب مہنگائی سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ لیول پہ, ڈالر کا ریٹ دیکھیں کم ہوا ہے. جس آگ نے ڈالر کا ریٹ کم کیا تو آپ کو پیٹرول بھی آج کم مل رہا ہے, آپ کو بجلی کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ ڈالر سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو پیٹرول بھی سستا مل رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ گولڈ بھی سستا ہو رہا ہے, اور جو ہے چیزیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر کرتے ہیں. یو ایس ٹی کا ریٹ جو ہے وہ اگر ملک کی کرنسی کی نسبت بڑھ جائے تو مہنگائی ہو جاتی ہے. اگر کرنسی جو ہے آپ کے ملک کی تھوڑی سی اوپر جائے, ڈالر نیچے ہے, تو کرنسی ریٹس کم ہو جاتے ہیں چیزوں کے. جو ڈیلی کنزیومنگ چیزیں جو کہ منتھلی ایوریج پہ رہتی ہیں, جس طرح کہ تیل کا یا وہ آئل کا یا پیٹرول کا کہہ لیں, منتھلی ریٹ ہوتے ہیں یا ڈیلی ریٹ ہوتے ہیں گولڈ کے, یہ ان چیزوں پہ فوری افیکٹ کرتی ہیں. یار ڈالر کا ریٹ, اب ڈالر اور گولڈ, سر آواز آ رہی ہے؟ افتخار بھائی آواز تو آ رہی ہے. جی سر. تو جو ہے کہ ڈالر, اب یہ چیز اور ذہن میں رکھ لیجیے کہ ڈالر اور سونا, گولڈ ایک دوسرے کے دشمن ہے. ڈالر گرے گا تو سونا بڑھے گا, گولڈ بڑھے گا. ڈالر نیچے آئے گا تو سونا اوپر جائے گا. 100% اسی ریشو سے, اسی اسپیڈ. اس لیے جب یورو یو ایس ڈی بڑھے, گولڈ ایکس ہے یو ایس ڈی بھی بڑھے گا, کیونکہ یورو بڑھے گا نا. تو یورو یو ایس ڈی کو دیکھ لیا کریں اور ڈالر کو گولڈ کو دیکھ لیا کریں, یہ ایک ہی ٹائپ کی ٹریڈ ہے. آپ اس کو یورو یو ایس ڈی پہ لگا لیں, آپ اس کو گولڈ پہ لگا لیں, یہ ایک ہی ٹائپ کی ٹریڈ ہے. ہم ایک ہی ٹائپ کی ٹریڈروں کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنا پڑے گا. ہم لوگوں کو کافی کچھ دیکھنا پڑے گا, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. پھر آپ کو کوشچن ہے تو کر لیں. افتخار بھائی یہ ان دونوں کا ڈفرنس تھوڑا, سی پی آئی اور کور سی پی آئی, ڈفرنس بتا دیں. سر سی پی آئی جو ہے اس میں میں آپ کو بڑا مختصر سب کرتا ہوں. سر اس میں سی پی آئی میں جو ہے وہ مشینری شامل نہیں ہے, ویکل شامل نہیں ہے, آٹو شامل نہیں ہے. آٹو ایک بڑی انڈسٹری ہے, آٹو ایک بڑی انڈسٹری ہے نا, بڑی جلدی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں ان کی. وہ ان سارے سی پی آئی کی جو ریشو نکالنے کو تباہ برباد کر دیتی ہے, تو وہ آٹو کو شامل نہیں کرتے سی پی آئی میں, اور کور کو آٹو میں شامل کر لیتے ہیں. سی پی آئی سمپل میں آٹو شامل نہیں ہے, سی پی آئی کور میں آٹو شامل ہے. اس طرح ہوتا ہے جی. ٹھیک, چیز یعنی کہ بیسک مقصد ایک ہی ہے. مقصد ایک ہی ہے جن کا. صحیح. اس لیے میں نے دونوں کو اکٹھا لے کے آپ کو بتایا کہ مقصد جو ہے تقریباً ایک ہی ہے.
یعنی کہ اگر ان کی ریشو اگر زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روپے وہ نیچے جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سی پی او کی ریشو بڑھے گی تو بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا. اس سے ڈائریکٹ فرق نہیں پڑے گا آپ کو. بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا. وہ کب بڑھائے گا؟ جب وہ بڑھائے گا تب بریکنگ نیوز تب آپ کو جو ہے وہ یہ جو ہیڈ لائن نیوز ہے تب جاری ہوگی. ابھی آپ نے ساری نیوز کا پڑھا ہوگا لیکن آپ نے ہیڈ لائن نیوز کا پڑھا نہیں ہوگا. کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کوئی نیوز بھی نہیں تھی. اس ٹائم پہ تو کوئی نیوز بھی نہیں تھی. تو یہ جو کب بڑھائے گا امریکہ جو یا کوئی بھی ملک, یہ جب بریکنگ نیوز آئے گی, بریکنگ نیوز نہیں, جب یہ ہیڈ لائن نیوز آئے گی. فرق ہے, ہیڈ لائن نیوز جو ہے وہ شرح سود کو بڑھانا یا کم کرنا یا کسی ملک کی اقتصادی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ ہیڈ لائن نیوز آ جاتی ہے. بریکنگ نیوز ہوتا ہے کچھ غیر غیر متوقع طور پہ کچھ آفت آ جائے, جیسے کسی ملک کی بے حملہ ہو جائے, کوئی جنگ لگ جائے, کوئی ایسا تباہ واقع ہے جو کہ غیر متوقع ہو, تو وہ جو ہے نا پھر بریکنگ نیوز میں شامل ہوتا ہے. لیکن عام روٹین کی جو نیوز ہے جن میں انٹرسٹ ریٹ کا بڑھ جانا یا کسی اقتصادی پالیسی کا تبدیل کر دینا, یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہیڈ لائن نیوز میں آتی ہیں. تو ہم ساری نیوز تو دیکھتے ہیں. forexfactory.com بھی ہمیں ہیڈ لائن نیوز نہیں دے رہی, نہ بریکنگ نیوز دے رہی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز نہیں تھی مارکیٹ میں پھر بھی ہماری ٹریڈ فیل ہوئی, دین کہ آپ سمجھ جائیں کہ کوئی ہیڈ لائن نیوز یا بریکنگ نیوز چل رہی ہے. اس کے لیے آپ ان سے راہیل بھائی سے ویب سائٹ لیں کہ آپ کہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ان کو. یہ بھی دیکھیے, آپ جب بھی ٹریڈ کرنے بیٹھے, میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. آپ جب بھی ٹریڈ کرنے بیٹھے 3-4 رولز آپ لکھ کے پا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ forexfactory.com کھول لیں سب سے پہلے. اس کے بعد آپ جس پیئر پہ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پیئر کی آپ کو ڈیلی ریشو معلوم ہونی چاہیے. بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں, ڈیلی ریشو معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی ڈیلی کتنے پپس کی اونچ نیچ ہوتی ہے اس میں. تیسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپ گیا اور سوئنگ کر رہا ہے جب, تو یہ آپ کتنے پوائنٹس پہ جا کے واپس آتا ہے, کتنے پوائنٹ پہ نیچے سے اوپر جاتا ہے, کتنے پوائنٹ سے اوپر سے نیچے آتا ہے. آپ نے یہ چیز ماپ لینی. اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. جب یہ چیز آپ ماپ لیں گے نا تو یہ آپ کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بن جائے گی. بجائے سے کہ آپ لائنیں لگائیں, آپ اس کی مقدار کو ناپ لیں گے. یہ اندازاً کتنے 200 پیپ اوپر جا کے 200 پیپ نیچے, 20 پیپ اوپر جا کے 20 پیپ نیچے آ رہا ہے, 20 پیپ 25 پیپ نیچے آیا, پھر 30 پیپ اوپر چلا گیا. اٹ مینس کہ 20-25 کے درمیان میں یہ اپنا رخ بدل رہا ہے. اس چیز کو بھی آپ جو ہے نا مد نظر رکھیں ٹریڈ کرتے ہوئے. اور کوریلیشن اور ریلیشن پیئرس کا وہ آپ کو ایک ساتھ سمجھائیں گے بڑی تفصیل سے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ یورو یو ایس ڈی بڑھ رہا ہے تو یو ایس ڈی سی ایچ ایف ڈاؤن ہوگا. جتنا یہ بڑھے گا اتنا وہ ڈاؤن گرے گا. یورو یو ایس ڈی جتنا اوپر جائے گا یو ایس ڈی سی ایچ ایف اتنی بڑی, بالکل ایک دوسرے کے دشمن ہے. اب ہم ایک اگر ٹریڈ لگا دیتے ہیں یورو یو ایس ڈی آ رہی ہے اوپر جا رہی ہے, اس کو بائی کر لو. یہ یو ایس ڈی سی ایچ ایف نیچے آ رہی ہے, اس کو سیل کر دو. تو سر پھر تو دونوں ٹریڈ اس کے اوپر لگی, ایک ٹریسل ہوگی, ایک ہی ٹی پی ہوگی. تو یہ کوریلیشن کہتے ہیں ان کو, جو دشمنی ہوتی ہے سونے کی اور ڈالر کی کوریلیشن ہے. سونا اوپر جائے گا تو ڈالر نیچے آئے گا. ڈالر پہ آپ لے لیں, ڈالر اوپر جائے گا تو سونا نیچے آئے گا, ڈالر نیچے آئے گا تو سونا اوپر جائے گا. یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. اس طرح یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹریڈنگ میں آپ کو کہ آپ جن پیئرس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں ان کی کوریلیشن کس کے ساتھ ہے. اب یورو یو ایس ڈی جو ہے وہ جی پی بی یو ایس ڈی کے ساتھ چلتا ہے, لیکن سی ایچ ایف اور یو ایس ڈی سی ایچ ایف کے اگینسٹ چلتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ سے آپ کو سمجھائیں گے. نیکسٹ فی الحال ہم نیوز سے بات کر رہے ہیں تو سی پی اور سی پی کے مطلب کسی کے پاس ہے کوئی سوال تو کر لیں. کلیئر ہے کسی بھی نیوز کے متعلق کوئی سوال. اب آپ کو میں نے فرق بتا دیا کہ ہیڈ لائن نیوز وہ نیوز ہوتی ہے جس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شرح سود بڑھ گئی یا کم ہو گئی, اور یہاں بریکنگ نیوز وہ ہوتی ہے جس قدرتی آفت آ جائے, کوئی ایسی چیز آ جائے تو وہ بتائی جائے. سر اس کا فرق تو کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ فوریکس فیکٹری میں جو نیوز آتی ہیں اس میں اگر یہ سی پی آئی کی نیوز آتی ہے تو اس کا افیکٹ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہیڈ لائن نہیں چلے گی. نہیں سر, اس کا افیکٹ ہوگا. مارکیٹ فور کاسٹ ہوتی ہے سر, ہر خبر کی فور کاسٹ بتائی جاتی ہے ہر خبر کی. اگر تو فور کاسٹ کے ارد گرد آتی ہے. نہیں, ابھی آپ نے کہا نا کہ سم ٹائم وہ آ تو جاتی ہے نیوز, لیکن اس کا افیکٹ بعد میں ہوتا ہے جب ہیڈ لائن آتی ہے, تو تب ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن سی پی آئی آنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے شرح سود بڑھے گی یا کم ہوگی. یہ مجھے آپ کو اندازہ ہو نہ ہو, ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے جو فنڈامنٹل ٹریڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ان لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنے پرسنٹ آیا, تو اب یہ ریٹ اس کا شرح سود بڑھے گی یا کم ہوگی. وہ آج یا کل یا اگلے ہفتے میں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آنے والا ہے. وہ ویٹ کرتے ہیں, نیوز کا ویٹ کرتے ہیں کہ کب ہیڈ لائن نیوز جو ہے وہ جاری ہوگی. وہ ہیڈ لائن نیوز جاری ہوتے ہی ٹریڈ لگا دیتے ہیں. صحیح ہو یہ چیز
हम उसी वक्त भी लगा सकते हैं, फोरकास्ट तो देख लिया, मुझे हमें पता तो चल गया है ना कि ये होना है, न्यूज वो कब आएगी पता नहीं ना पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। नहीं पता है पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कि शरह सूद कितनी बढ़ेगी। मैं एस्टिमेट कर लेता हूँ 4% बढ़ेगी, आप करते हैं या 3% बढ़ेगी, रेल साहब कहते हैं या 6% बढ़ेगी, तो वो इस चीज का वेट करते हैं जितने परसेंट बढ़ेगी उतने परसेंट जो है करेंसी पे इफेक्ट होगा, तो वो फिर वेट करते हैं कि न्यूज आ जाए पर कितने परसेंट बढ़ी है, तो उसी हम जो है इसको ट्रेड स्टार्ट करते हैं। ये होता है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव का पता होता है, ये भी पता होता है बढ़नी है कम होनी है। सही। तो आप इजाजत दें, बाकी सवाल इंशाल्लाह ताला आप रेल साहब से करते रहे, मैं भी इंशाल्लाह कल